دوستوں آپ کے مائنڈ میں کبھی نہ کبھی یہ کویسچن ضرور آیا ہوگا کہ ایک انسان آخر امیر بنتا کیسے ہے۔ ہر جگہ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ اس ملک میں امیر تر بنتا جا رہا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ بٹ دا فیکٹ از یہ سچائی صرف آپ کی کنٹری کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی ہے۔ اس دنیا کے صرف 5% لوگ ہی 95% ویلتھ کو ہولڈ کرتے ہیں، جبکہ 95% لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن صرف اور صرف بچے ہوئے اس 5% پیسے کے لیے۔ جسٹ امیجن، اگر آپ پیسے کی ساری گیم کو سمجھ لیں تو آپ اپنی فیملی کے وہ پہلے پرسن بن سکتے ہیں جو سب کی قسمت بدل سکتا ہے۔ بٹ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ فائنینس پر تو اور بھی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، پھر ہم اس ویڈیو کو ہی کیوں دیکھیں؟ آپ مجھے صرف اپنے 5 منٹ دیں اور میں یہ پریڈکٹ کر کے بتا دوں گا کہ زندگی بھر آپ کا فائنینشیل فیوچر کیا ہوگا، یعنی آپ کتنا پیسہ کمائیں گے، آپ امیر بن پائیں گے یا نہیں۔ یہ کہنا تھا بزنس مین، آتھر، ویلتھ کوچ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر ٹی ہارو ویکر کا۔ وہ یہ بات اتنے دعوے سے اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس نے سالوں تک بہت سے ملینئر اور بلینئر لوگوں کی سائیکالوجی، مائنڈ سیٹ اور ہیبٹس کو اسٹڈی کیا ہے، جسے اس نے اپنی بک سیکریٹس آف ملینئر مائنڈ میں شیئر کیا ہے۔ اور آج ہم اسی بک سے لیے گئے کچھ ایسے سیکریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ایک مڈل کلاس شخص کو اپنی فیملی کا پہلا ملینئر بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی بہت لاجیکل باتیں نہیں ہیں بلکہ بہت ہی سمپل ہیبٹس ہیں جنہیں آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو زندگی بھر آپ پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے، مگر یہ پھر بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 7 سیکریٹس پر بات کریں جو آپ کو ایک رچ پرسن بنائیں گے، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ایسے ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈس، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ نمبر 1، ڈونٹ اسپینڈ یور منی جسٹ ٹو شو آف۔ دنیا کے امیر ترین شخص وارن بفے کا کہنا ہے، If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need۔ یعنی اگر آپ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بہت جلد آپ کو وہ چیزیں بیچنا پڑیں گی جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ دوستو، مڈل کلاس لوگوں کی ایک بہت ہی کامن ہیبٹ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو شو آف کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مہنگے کپڑے خریدنا، مہنگے برانڈز کے جوتے خریدنا یا پھر ہر وقت باہر کا کھانا کھانا انہیں منی مینجمنٹ سے بہت دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سب کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے بچتے ہی نہیں ہیں جنہیں وہ کہیں انویسٹ کر سکیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص ہی اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں اپنا پیسہ برباد کریں گے تو آپ کبھی بھی فائنینشیل فریڈم کو نہیں پا سکتے۔ ہم یہ ہرگز نہیں بول رہے کہ آپ اچھا کھائیں نہ، اچھا پہنے نہ، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ فائنینشیل فریڈم پر فوکس کریں اور اپنے پیسے کو وہاں لگائیں جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ فیس بک کا CEO مارک زکربرگ اپنے تمام سیشنز میں ایک ہی طرح کی ڈریسنگ کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں، لیکن وہ کبھی بھی دنیا کو امپریس کرنے کے چکر میں اپنی انکم کا ایک بڑا حصہ صرف ڈریسنگ میں ہی خرچ نہیں کرتا بلکہ اسے انویسٹ کر کے اس سے مزید پیسہ بناتا ہے۔ لہٰذا دوستوں، پہلا اصول یہ کہتا ہے کہ اپنے پیسے کو سیو کرنا سیکھیں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈز کو دیکھ کر اسے ضائع کرنا بند کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رچ بننا تو آپ بھول ہی جاؤ۔ نمبر 2، کریٹ ملٹیپل سورسز آف انکم۔ اگر آپ کا سورس آف انکم ایک ہی ہے، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کوئی اسمال بزنس کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے ہر مہینے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہی کما پاتے ہیں، تو ایسے میں امیر بننا تو دور کی بات، آج کے دور میں آپ کا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو ایک سے زیادہ سورس آف انکم بنانا پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کوئی سائڈ بزنس کر سکتے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل شروع کر سکتے ہیں یا کوئی نیا اسکل سیکھ کر اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ بس یاد رہے کہ ہر مہینے آپ کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹ سے پیسہ آنا چاہیے۔ ٹی ہارو ویکر کا کہنا ہے، رچ پیپل ہیو ملٹیپل اسٹریمز آف انکم، دا پور ریلائی آن اے سنگل سورس۔ امیر لوگوں کے پاس آمدنی کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، جبکہ غریب لوگ صرف ایک ذریعے پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
اور یہی کوٹ ایک مڈل کلاس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ بس کہیں جاب لگ جائے پھر تو لائف سیٹ ہو جائے گی۔ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت یہی سب چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا دوستو، آپ کو اس سوچ کو بدلنا ہوگا اور پیسہ کمانے کے لیے ایک سے زیادہ ذرائع تلاش کرنا ہوں گے، تبھی آپ امیر بن پائیں گے۔ نمبر 3، انویسٹ یور منی ان ایسٹس ناٹ لائبلٹیز۔ اسی رول کو رابرٹ کیوسکی نے اپنی فیمس بک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی غلطی جو ایک مڈل کلاس شخص کرتا ہے وہ ہے اپنے پیسے کو لائبلٹیز میں خرچ کرنا۔ فار ایگزامپل، گھر کی غیر ضروری مینٹیننس کروا لی، مہنگا ڈریس خرید لیا، مہنگے جوتے خرید لیے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اپنے پیسے کو ان چیزوں میں خرچ کرنا اسے ضائع کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا دوستو، آپ کو وہی طریقہ اپنانا ہے جو ملینئر لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی اپنے پیسے کو ایسٹس خریدنے میں لگانا، انہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں سے آپ کو رینٹل انکم آئے، یا ایسی چیزیں خریدنا جن کی قیمت آنے والے وقت میں بھی بڑھتی رہے۔ یعنی کل ملا کے آپ کو اپنا پیسہ وہاں لگانا ہے جہاں یہ نہ تو ضائع ہو اور نہ ہی پڑا رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بڑھتی رہے۔ وہ پیسہ جو آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے ضائع کر رہے ہیں، اسے سیو کر کے آپ اسے گولڈ یا پراپرٹی وغیرہ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، لرن نیو سکلز۔ اب تک جو رول ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ پیسے کو صحیح طریقے سے سیو اور اسے انویسٹ کرنے کے حوالے سے تھے، لیکن دوستو یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں اور آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، مگر آپ کے پاس کوئی نیا اور کریٹیو آئیڈیا نہیں ہے جو ٹائم اینڈ ڈیمانڈ کو میٹ کرتا ہو، تو آپ کبھی زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے۔ جسٹ امیجن، اگر ایلن مسک صحیح وقت پر پروگرامنگ، انجینئرنگ اور بزنس اسٹریٹجیز نہ سیکھتا تو آج وہ دنیا کا امیر ترین شخص کیسے بن پاتا؟ اسٹیو جابس اگر ڈیزائننگ، برانڈنگ اور مارکیٹنگ سکلز نہ سیکھتا تو آج ایپل کمپنی کا وجود کیسے ہوتا؟ اوپرا ونفرے جو ایک امریکن اداکارہ، ٹی وی ہوسٹ اور پروڈیوسر ہے، اپنی کمیونیکیشن سکلز کی بدولت کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کما چکی ہے۔ لہٰذا دوستو، بنا کوئی سکل سیکھے آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ زیادہ پیسہ کمانا تو بہت دور، اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ اچھے سے سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ سو دیکھیں کہ آج دنیا کس طرف جا رہی ہے، مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے، کون سے ایسے سکلز ہیں جو آج کے ٹائم پہ آپ کو باقیوں سے ڈومینیٹ کریں گے، اور پھر انہیں سیکھ کر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو امیر بننا آپ کے لیے ایک خواب بن جائے گا۔ ہنری فورڈ نے کہا تھا، "Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young." جو شخص سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ 20 کا ہو یا 80 کا، اور جو سیکھتا رہتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سو آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے۔ نمبر 5، گین فائنینشیل ایجوکیشن۔ دوستو، جو آرٹ یا ہنر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو اسے اچھے سے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس اپنی فیلڈ کا پراپر نالج نہیں ہوگا آپ کبھی بھی اس میں مہان نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیں کہ پیسہ کمانا بھی ایک آرٹ ہے جسے سیکھنے کے لیے آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں بول رہے کہ آپ BBA کریں یا فائنانس پر کوئی ڈگری لیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے بیسک رولز، یعنی اسے سیو کیسے کریں، اسے صحیح جگہ انویسٹ کیسے کریں، آپ کو انہیں جاننا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کوئی شارٹ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر کوئی اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا کسی بزنس مین سے کوئی ایڈوائس لے سکتے ہیں۔ لہٰذا جیسے بھی ہو آپ کو یہ نالج گین کرنا ہی پڑے گا۔ ٹونی رابنس کا ایک فیمس کوٹ ہے، "یو ایدر ماسٹر منی اور آن سم لیول منی ماسٹرز یو"۔ یا تو آپ پیسے پر قابو پاتے ہیں یا پھر یہ کہیں نہ کہیں آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ لہٰذا پیسے پر قابو پانا سیکھیں، اور ایسا آپ بنا فائنینشیل ایجوکیشن کے کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر 6، اسٹاپ ٹیکنگ لونز۔ دوستو، ایک مڈل کلاس شخص اپنا بہت سا پیسہ لونز پر پڑنے والے انٹرسٹ کی صورت میں کماتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک مڈل کلاس شخص اپنے خرچوں کو مینٹین نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ پھر اسے اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی بہت سارا لون لینا پڑتا ہے جسے وہ سود کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کی صورت میں بھی
बहुत सा टैक्स पे करता है, हालांकि उनकी उसे इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। लिहाजा दोस्तों, अपने पैसे को मैनेज करना सीखें और जितना हो सके कर्ज लेने से बचें। जब आप अपना पैसा शो ऑफ में ज़ाय नहीं करेंगे तो आपको कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गौर करें कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आपका पैसा फजूल में ज़ाय हो रहा है। सबसे पहले तो इसे कंट्रोल करें। अब आप कहेंगे कि सर बुरा वक्त तो बताकर नहीं आता, लिहाजा तब हमें लोन लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप इस रूल को फॉलो करें जिसे बड़े बड़े मिलियनेयर लोग फॉलो करते हैं, और वो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। हर महीने अपनी इनकम का 5 से 10% हिस्सा सेव करें और इसे अपने किसी दूसरे अकाउंट में रखते जाएं, ताकि जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत हो आपको कहीं से लोन ना लेना पड़े। ये रूल ना सिर्फ आपके खर्चों को मेंटेन करेगा बल्कि आप सेविंग करना भी सीख जाएंगे। नंबर 7, रिलाई ऑन हार्ड वर्क नॉट जस्ट लक। दोस्तों, गरीब रहने की एक बड़ी वजह मेहनत ना करना और किस्मत के सहारे बैठे रहना है। मिडिल क्लास लोग सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि वो अच्छे वक्त के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि कभी न कभी तो उनके पास पैसा ज़रूर आएगा, कभी न कभी उनकी किस्मत ज़रूर खुलेगी और उनके हालात बदल जाएंगे। ये सोच उन्हें रिलैक्स रखती है और वो कभी भी पैसा कमाने के लिए मेहनत ही नहीं करते। लिहाजा दोस्तों, आज से आपको सिर्फ किस्मत पर ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भी भरोसा करना है। याद रखें कि आपको कभी भी आपकी मेहनत से बढ़कर नहीं मिलने वाला। आप जितने काबिल होंगे उतना ही कमा पाएंगे। किस्मत से इनकार नहीं, मगर हकीकत यह है कि किसी भी शख्स की किस्मत बिना मेहनत के नहीं खुल सकती। थॉमस जेफरसन का एक फेमस कोट है, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव ऑफ इट। मैं किस्मत पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ और मैंने ये पाया है कि जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ उतना ही ज़्यादा मेरी किस्मत मेरे साथ होती है। इसी तरह अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस मैग्नेट हेनरी फोर्ड ने कहा था, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ होगी। लिहाजा दोस्तों, आपको अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत को बदलना होगा और यकीन रखना कि तुम ऐसा कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।